دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ سیکھنے کے اس خوبصورت سفر کا آج 16واں دن ہے۔ آج ہم نے پارہ 16 میں سے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 کو سلیکٹ کیا ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے، بہت ہی پیاری آیت۔ میں پڑھتی ہوں، آپ ذرا سنیے گا، اتنا مزہ آتا ہے اس آیت کو سن کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ بے شک میں آپ کا اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی بھی الہ نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کی بات مان سکو، کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کر سکو۔ فاعبدنی، بس میری ہی بندگی کرو، میری بات مانو، میری عبادت کرو۔ واقم الصلاۃ لذکری، اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اس آیت میں سے ہم نے اتنا ٹکڑا آج ڈسکس کرنا ہے، واقم الصلاۃ لذکری، اور میں نے پوری آیت اس لیے پڑھی کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نا اس آیت میں باتیں کر رہے تھے حضرت موسیٰ سے۔ پتہ کیا ہوا؟ یہ آیت نا اس وقت نازل ہوئی جب حضرت موسیٰ اپنی فیملی کے ساتھ نا ایک سفر کر رہے تھے، اور وہ ایک وادی میں سے گزرے۔ وادی آپ کو پتہ نا کسے کہتے ہیں؟ پہاڑوں کے درمیان کچھ جگہ ہوتی ہے جس میں انسان اپنے گھر بناتے ہیں، رہتے ہیں اپنا۔ تو جیسے پاکستان میں مری ایک وادی ہے، تو سوات بھی ایک وادی ہے۔ تو حضرت موسیٰ جو ہے نا وہ طویٰ کی وادی میں سے گزر رہے تھے، اور وہاں پہ پہاڑ پہ نا انہیں روشنی نظر آئی۔ کون سا پہاڑ بھائی؟ وہ بھی بہت مشہور پہاڑ جہاں پہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، کوہ طور کا پہاڑ۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا وہ دیکھو تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی ہے، آپ لوگ ادھر رکو، میں نا وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں۔ آپ کو پتہ نا آگ چاہیے ہوتی ہے ہر کام کے لیے، جب سفر میں ہو تو رستے میں رکتے ہیں۔ جب تو اس زمانے میں تو جب سفر کے درمیان میں رکتے تھے تو کوئی ہوٹل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، خود ہی اپنا خیمہ لگاتے تھے اور آگ جلا کے کھانا بناتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ کہتے میں وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور کی طرف جا رہے تھے نا، تو اچانک روشنا سارا نور ظاہر ہوا، روشنی، بہت ساری روشنی، اور ایک آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ اننی انا اللہ، نہیں یہ نہیں، اس کو کاٹنا۔ انی انا ربک فاخلع نعلیک، اے موسیٰ، یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دیں، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ تو طویٰ کے پاک وادی میں ہیں۔ حضرت موسیٰ تو حیران ہی رہ گئے، اچانک کہاں سے آواز آ گئی۔ پھر ذرا غور کیا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے بات کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ سے پھر اللہ نے یہ بات کی۔ کیا بات کی؟ اننی انا اللہ، میں تو آپ کا اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اسے الہ مانا جائے۔ فاعبدنی، میری عبادت کرو اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ ہے ہماری آج کی تھیم جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے ایک ہونے کا، اپنے الہ ہونے کا، اپنے معبود ہونے کا بتایا، اور پھر یہ کہا کہ دیکھو مجھے یاد کیا کرو، اور یاد کرنے کا طریقہ بتایا۔ کیا طریقہ ہے؟ قیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد، تاکہ تم مجھے یاد رکھ سکو۔ اب دیکھیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کو نہیں کہا، کیا کرنے کو کہا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آج ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ اللہ سے بات کرنے کا، اسے یاد کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ جیسے نماز کو جلدی جلدی الفاظ، کھڑے ہو کے وضو کیا، بس جائے نماز پہ کھڑے ہو کے جو کچھ نمازوں میں آتی ہے نا، جلدی جلدی نماز کے الفاظ بول دیے، اور کبھی سوچا کیا پڑھنے، کبھی نہ بھی سوچا، کبھی پتہ چلا کہ اللہ سے کیا بات کی، کبھی نہیں پتہ چلا۔ جیسے کوئی ہوم ورک صرف اس لیے کرے کہ ڈانٹنا پڑے، بس نماز پڑھ لی، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں پڑھیں گے تو امی پوچھیں گی، دادی پوچھیں گی، دادا جان کہیں گے، نانا جان پوچھیں گے کہ کون کون نماز پڑھتا ہے بھائی، کس نے آج نماز پڑھی؟ ہو سکتا ہے کسی اسکول میں ٹیچر بھی پوچھتی ہوں کہ بچوں آج نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، تو صرف اس لیے نماز پڑھ لیں کہ ڈانٹنا پڑے، یہ اس لیے پڑھ لیں کہ نماز کا وقت ہے، چلو جلدی نماز پڑھ لو پھر باقی کام کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ کہ نماز کے لیے انتظار کرنا خوشی سے۔ اچھا اب یہ جیسے ہم خالہ کا انتظار کرتے ہیں، نانوں کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آنے والی ہے نا، تو نماز سے پہلے نماز کے وقت کا انتظار کرنا، صحیح وقت پہ نماز پڑھنا، اس کے لیے اچھا سا وضو کرنا، دل لگا کے پڑھنا، نماز کی جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جو دعائیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا، نماز کے الفاظ کو دل سے ادا کرنا، خود بھی نماز پڑھنا، دوسروں کو بھی ساتھ نماز پڑھنے کے لیے لے کے جانا، چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی کہنا چلو یار نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہے کہ نماز میں اذان ہوئی ہے نا، تو اللہ نے ہمیں کال کی ہے، حی علی الصلاۃ، یہ کال ہے، آجو آجو نماز پڑھو، آجو آجو، نماز تو کامیابی ہے، سکسیس ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ نماز میں پڑھتے ہوئے جب ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں نا کہ اللہ ہم صرف تیری بات مانیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بات مانیں گے، صرف تجھی سے مدد مانگیں گے، وعدہ کر لیا نا، تو اب دو نمازوں کے درمیان کوئی بھی برا کام کرنے سے پہلے ذہن میں خیال آ جائے کہ یہ تو نہیں کرنا، ابھی اللہ تعالیٰ نے بلانا ہے نماز میں، تو کس منہ سے جاؤں گا اللہ کے پاس؟ یعنی نماز کے بعد بھی نماز کے اثرات ہماری زندگی میں شامل ہوں گے، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ پھر اکیلے نہیں، باقی لوگوں کو بھی ساتھ شامل
کرنا، بالکل ایسے جیسے پودا لگانے کے بعد پودا لگانے کے لیے ہم بیج بوتے ہیں نا، پھر اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے اس کی گوڈی کرتے ہیں، دھوپ زیادہ تو نہیں ہے، اوپر گرین شیڈ لگا دیں، اور بھی کئی طرح کے پودوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، پودا بیمار تو نہیں ہو رہا، تاکہ وہ وقت مضبوط درخت بنے، یعنی ہم اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان اپنے دل کی، اپنی زندگی کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور نماز اللہ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ نماز وہ اس طرح سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ کے پاس پہنچ کے احساس ہو کہ کون سے ایسے کام کرایا جس سے اللہ ناراض ہوگا، اور کون سے ایسے کام کرنے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، تو وہ شوق سے کرے۔ دراصل نماز بچوں کیا ہے؟ اللہ سے دوستی ہے، دوستی کا ایک طریقہ ہے، اللہ سے محبت کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میرے پیارے بندے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، وہ مجھے یاد رکھیں، میرے ساتھ اچھا تعلق بنا کے رکھیں، تاکہ وہ صحیح راستے پر رہیں، تاکہ ان کی زندگی اچھی ہو۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ کی بات ماننے سے اللہ کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ کس کا فائدہ؟ ہمارا فائدہ ہے، کس سے ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، پیاری ہو جائے گی، ہماری زندگی نقصان سے بچ جائے گی۔ یہ ہے وہ باتیں جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں۔ نماز اللہ سے دوستی کا وقت ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں، جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، یعنی اللہ کو ہماری سجدے والی حالت سب سے زیادہ پسند ہے، سجدہ ہمارا کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو نماز ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے، اللہ کی یاد ہمارے دل میں بٹھا دیتی ہے۔ مجھے ایک طریقہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں نا، تو ہم اللہ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اچھی نماز پڑھنے والا بنا دے، ہمیں نماز میں مزہ آئے، اللہ ہم نماز کا انتظار کرنے والے بن جائیں، اللہ نماز ہماری زندگی کا سب سے خوشگوار وقت بن جائے، سب سے ایسا کام نماز کا بس شوق لگ جائے، لگن لگ جائے۔ اس آیت کو دہرائیں، پڑھیں، بار بار سوچیں مجھے اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں مجھے یاد کرنے کے لیے کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ جیسے خالہ کہیں گے مجھے میں یاد آؤں نا، میری یاد آئے نا تو مجھے کال کر لینا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری یاد آئے نا تو نماز پڑھنا، دل لگا کے پڑھنا، اچھی سی پڑھنا۔ تو آج سے ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی اچھی نماز پڑھنے والا بنا دے جس سے آپ ہمارے دوست بن جائیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری ساری زندگی ایک طرح کی آپ کی خوشی اور آپ کی محبت میں گزرے، ہم اتنے اچھے ہو جائیں کہ بس ہم آپ کو اچھے لگنے لگ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔